جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 کے پہلے حصے کا لفظ مطلب اس کے روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. مثلہم، مثل میم صا لا، مثال، ہم ان کی، مثلہم مثال ان کی، کا مثل، کا زبر کا اگر کسی لفظ کے شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مانند، مثال یا جیسا کہ. کا زبر کا جیسا کہ، مثل میم صا لا، مثل مثال، الذی اس شخص کی، استوقدہ، استوقدہ میں روٹ ورڈ ہے واو قاف دا، وقت. وقود کہتے ہیں آگ، آگ کا جلانا یا ایندھن. نارا، نون واو را، نور، روشنی کو کہتے ہیں، آگ جلانا، نارا. مثلہم مثال ان کی، کمثلی مانند مثال، الذی اس شخص کی ہے، استوقد نارا جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے. فلما، فا پس، لما جب، پھر جب، اضاءت، ضاد واو حمزہ، دو دیا، روشنی، ما جو، یا حول، ہا واو لام، حول، حول کہتے ہیں ارد گرد کو. اور آخر میں ہو ہے، یہ اشارہ ہے اس آگ کی طرف، نارا جو جلائی گئی ہے. مثلہم مثال ان کی، کمثلی مانند مثال، الذی اس شخص کی ہے، استوقدہ جس نے جلائی، نارا آگ جس نے آگ جلائی، فلما پھر جب، اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ اس کا ارد گرد کا ماحول، آس پاس کی چیزیں. آیت کے اس حصے میں وہ الفاظ جو ہمارے لیے نئے ہیں، ہم ان الفاظ کی وضاحت ان کے روٹ ورڈ کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے. مثلہم میم صا لام، مثال، مثال وہ چیز جو نمونہ کے مطابق بنائی جائے اس کو مثال کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کی شکل و صورت اختیار کرنا، ایک صورتحال کو دوسری صورتحال سے پوری طرح مطابقت دینا، یہ مثال ہے. یعنی کوئی ایک ایسا واقعہ ہے، اس واقعے کو کسی اور واقعے کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کو واضح کرنا، بیان کرنا. پھر مثال ایسا طریقہ یا ایسا کردار بھی ہوتا ہے جو ایک دوسری شکل میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی سے پھر تماثیل بھی ہے، تصویروں کو کہتے ہیں.
مسلح بھی اسی سے ہے. کسی شخص کو قتل کر کے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا اور اس کی شکل کو بگاڑ دینا یہ مسلح کہلاتا ہے. تو مثال سے مراد ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ واضح کر کے بیان کرنا، ایک بات کو دوسری بات کے سامنے لا کر اس بات کو واضح کرنا، سمجھانا، یہ مثال ہے. مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. استوقدہ روٹ ورڈ اس کا ہے واو خوف دال، وقت، وقود، لکڑیاں یا وہ چیز جس سے آگ جلائی جائے اسے وقود کہتے ہیں، ایندھن کہتے ہیں. ہر طرح کا ایندھن جو شعلہ پیدا کرے اسے وقود کہا جاتا ہے. ایندھن جو جل رہا ہوتا ہے اس وقت وہ وقود کہلاتا ہے. آگ کا روشن ہونا، آگ جلانا، آگ کا روشن ہونا، وقود ایندھن کو بھی کہتے ہیں. اور وقود جب جل رہا ہو تو اس وقت اسے وقود کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ شعلہ پیدا کرتا ہے، روشنی پیدا کرتا ہے. تو آگ کا جلانا، ایندھن بھی اس کا معنی ہے اور آگ کا جلانا بھی. نارا، نون واو را، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، اور نور اسے کہتے ہیں جو واضح اور ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو بھی واضح اور روشن کر دے، اسے نور کہا جاتا ہے. اور نور کو روشنی دکھانے کے لیے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی. القرآن کو بھی نور کہا گیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ چکا ہے، اور وہ نور ہے القرآن. کیونکہ قرآن خود واضح ہے، ہر چیز کو واضح کرتا ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. یہ جو نار ہے، نار کا معنی شعلے کی وہ لپٹ جو نظر آتی ہے. ابلیس کی پیدائش بھی اسی آگ کی لپٹ سے ہوئی ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ عذاب النار سے بچنے کی تاکید کی ہے. تو عذاب النار سے بچنے کا مطلب یہ کہ شیطانی عمل سے بچنا، شیطانی چال سے بچنا، شیطان کے دھوکے سے بچنا. اگلا لفظ ہے اضاءت، داد، داد، واو، حمزہ، دو، دیا، روشنی، نور، روشنی. نارا کا مطلب بھی نور ہے اور اضاءت، دو کا مطلب بھی نور یا روشنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو اس طرح سے واضح کیا ہے کہ الشمس ضیاء، سورج روشن ہے، والقمر نورا، اور چاند منور ہے. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ سورج کی اپنی روشنی ہے، جبکہ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے. تو سورج کی روشنی اپنی ہے اور چاند سورج سے روشنی لیتا ہے. یہی ہے ان دونوں میں فرق. اگر یہ دونوں لفظ دیا اور نورا ایک جگہ میں ایک دوسرے کے مقابل آئیں تو وہاں ان دونوں کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے. دیا کا مطلب ہوگا روشن اور نورا کا مطلب ہوگا منور. لیکن اگر یہ دونوں لفظ الگ الگ آئے تو الگ الگ آنے کی صورت میں ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا اور وہ ہے روشنی.
रोशन होना। तो दोनों में फ़र्क ये है कि एक की रोशनी अपनी है जबकि दूसरा रोशनी लेता है, उसकी रोशनी अपनी नहीं। लेकिन अगर ये दोनों एक जगह इकट्ठे आए तो फिर दोनों का मतलब अलग अलग होगा, लेकिन अगर अलग अलग आए तो इस दोनों का मतलब फिर एक ही होता है, और वो है रोशनी, रोशन होना। अगला लफ्ज़ है मा हौलहु, हा वाव लाम, हौल। हौल का मतलब होता है एक हालत से दूसरी हालत में जाना, इसे हौल कहा जाता है। और एक हालत से दूसरी हालत में जाने के बाद फिर दूसरी चीज़ों से अलग हो जाना, यानी चीज़ का अपनी असली हालत पर न रहना, उसके अंदर तगय्युर पैदा हो जाना, तब्दीली पैदा हो जाना, ये है हौल। और हौल साल को भी कहते हैं। एक आम लफ्ज़ है जो हम बोलते हैं फ़िलहाल। फ़िलहाल से मुराद होता है मौजूदा ज़माना, हाल ज़माने को भी कहते हैं और हाल साल को भी कहते हैं, यानी हाल से मुराद ज़माना भी है। और फिर माहौल से मुराद ये है, माँ का मतलब होता है जो, और हौल इर्द गिर्द, आस पास। तो माहौल से मुराद ये होती है कि इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें, मसलन एक कमरा है तो उस कमरे के अंदर जो कुछ है, जो जितनी चीज़ें हैं वो सब माहौल हैं। अब इसी से बाहर निकलें तो बाहर की तमाम चीज़ें चाहे हमें नज़र आ रही हों या ना नज़र आ रही हों, वो भी माहौल कहलाती हैं। या कोई मुल्क, तो पूरे मुल्क का वो जो नक्शा है, वो जो चीज़ें हैं, वो तमाम का तमाम माहौल है। तो माहौल में हर तरह की चीज़ आ जाती है, हर तरह का निज़ाम भी आता है। तो माहौल से मुराद है इर्द गिर्द की चीज़ें, इर्द गिर्द का वो सारा माहौल जो या तो नज़र आ रहा है या नज़र नहीं आ रहा, उसे माहौल कहा जाता है। तो आयत के इस हिस्से का लफ्ज़ मतलब और बा मुहावरा मतलब आपके सामने रखता हूँ। मसलुहुम, मिसाल उनकी। ये जो हुम है, ये इशारा उसी तरफ है पीछे जिन आयात में हम जिनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, मुनाफिकीन के बारे में। उन मुनाफिकीन की यहाँ मिसाल दी जा रही है कि उनकी मिसाल ऐसी है। मसलुहुम, उनकी मिसाल ऐसी है, कमसल, के मानद मिसाल उसके, अल्लज़ी, उस शख्स के। वो शख्स कोई भी हो सकता है। मसलुहुम, उन मुनाफिकीन की मिसाल ऐसी है, कमसल, जैसा के मिसाल अल्लज़ी, उस शख्स के, इस्तौक़द नारा, जिसने ईंधन जमा किया और आग जलाई। यानी उन मुनाफिकीन की मिसाल बिल्कुल इस तरह से है कि जिस तरह एक शख्स ने रात के अंधेरे में ईंधन जमा किया और ईंधन जमा करने के बाद फिर उसको आग लगाई, और जब उसने उस ईंधन को आग लगाई तो फलम्मा अदाअत मा हौलहु, फिर जब वो आग जल गई और उसने अपने माहौल को रोशन कर दिया। माहौल से मुराद इर्द गिर्द की चीज़ें भी हो सकती हैं। माहौल से मुराद हर चीज़ का वाज़े होना भी। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो यहाँ मक्का में तो सिर्फ मुशरिकीन थे,
لیکن مدینہ میں ایک نئی جماعت سامنے آ گئی اور وہ تھی منافقین کی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہ مسلم تھے، لیکن بعد میں انہوں نے دنیاوی فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام چھوڑ دیا اور منافقت اختیار کر لی۔ یہ اعتقادی منافقین تھے، اور یہ منافقین جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیات کو واضح طور پہ بیان کیا، ہر چیز کو واضح کر کے بیان کیا، حرام و حلال کی تمیز سکھائی، برے بھلے کی تمیز سکھائی، نیکی اور بدی کیا ہوتی ہے وہ سکھایا، ہر چیز کو واضح کر کے بیان کیا۔ ان کے اندر ایمان تو آ گیا تھا، لیکن پھر ان کا ایمان بجھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی شمع تو روشن کی، دین کو دنیا میں پھیلایا، اپنی امت کے اندر دین کو پھیلایا، دین کی تعلیمات کو پھیلایا، اور ان میں یہ لوگ بھی تھے، لیکن دنیا کو سامنے رکھ کے، دنیا کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے دین اسلام کو چھوڑا اور منافقت اختیار کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کو بیان کر کے واضح کر دیا۔ آپ نے وہ دین اسلام کی جو شمع تھی وہ جلائی اور ماحول روشن ہو گیا، ہر ایک چیز واضح نظر آنے لگی، حلال و حرام میں تمیز ہونے لگی، ہر ایک کو پتہ چل گیا نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان منافقین نے اپنے آپ کو دین اسلام سے خارج کیا اور انہوں نے منافقت اختیار کر لی۔ ان کے سامنے ماحول تو روشن ہو گیا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کرام جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عزت دی زمانے میں، لیکن ان کے اندر کا جو نور تھا وہ بجھ چکا تھا۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثل، مانند مثال اس شخص کے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا، وہ آگ جب جلی تو اس آگ کی روشنی میں ہر چیز واضح نظر آنے لگی، ہر چیز کو وہ دیکھنے لگے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس روشنی نے سارے ماحول کو روشن کر دیا۔ یہ مثال منافقین کی مثال دی جا رہی ہے، چونکہ ہم آیت کے ایک حصے کا مطلب بیان کر رہے ہیں، آیت کے اگلے حصے کا مطلب انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ تو آیت کا جو لفظی ترجمہ ہے، مابا محاورہ ترجمہ ہے، مثلہم، ان منافقین کی مثال ایسی ہے، کمثل، مانند مثال، الذی، اس شخص کے، کون سے شخص کے، کہ جس نے آگ جلائی، یعنی وہ منافقین جو پہلے اندھیرے میں تھے، لیکن جب ان کے اندر نور آ گیا، اسلام کی روشنی آ گئی، ان کے اندر وہ نور داخل ہو گیا، استوقد نارا، اس نے اپنے اندر کے ماحول کو روشن کیا،
اس نے اس آگ کو جلایا، دین اسلام کو قبول کیا، اور پھر جب دین اسلام کو اس نے قبول کیا تو اس کو پھر ہر چیز واضح نظر آنے لگی۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب اس نور نے، اس روشنی نے ہر چیز کو واضح طور پہ دکھانا شروع کر دیا، ماحول یعنی ارد گرد کی ہر چیز، ہر طرح کا ماحول، اس وقت میں جو ماحول تھا شرک عام تھا، ہر طرف شرک ہی شرک تھا، ہر طرف برائی ہی برائی تھی، قتل و غارت گری ہوتی تھی۔ لیکن دین اسلام کے اس شمع نے اپنے آپ کو جب روشن کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کو پھیلایا تو وہ جو دین تھا اس کی روشنی میں ہر چیز واضح ہونے لگی۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں باقی کا مضمون بیان کرنے کے بعد مکمل طور پر آیت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔